ما خلفت احدا احب الی ان القی اللہ بمثل عملہ منک۔ عمر، مجھے پوری دنیا میں، مشرق و مغرب میں، شمال اور جنوب میں، مکہ اور مدینہ میں، ملک یمن اور ملک شام میں کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آتی جس کی نیکیاں عمر تیرے جیسی ہو، تو بھی جا رہا ہے اور ساتھ اپنی نیکیاں بھی لے کر جا رہا ہے، تو جیسا متقی انسان دنیا کے اندر موجود ہی نہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمتوں کی بریائی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے خاص ہے۔ انگنت، لا تعداد، لا محدود، بے انتہا درود و سلام ہو سید الاولین والآخرین، امام کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی بے انتہا رحمت نازل ہوں ان حضرات صحابہ کرام پہ جن کے سب سے بڑے پھول حضرت ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر ان کے بعد کسی کا رتبہ ہے، کسی کا درجہ ہے، کسی کا مقام ہے، تو اس ہستی کا نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ لوگ جو انہی صحابہ کے رستے پر چلے، اللہ کی بار بار، کروڑ بار، ارب بار، کھربہا بار ان پہ رحمت نازل ہوں۔ اللہ ان خوش نصیب لوگوں میں تو ہمیں بھی شامل فرما دے۔ ذوالحجہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے اور یکم محرم الحرام یہ وہ تاریخ ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ یہ عمر وہ عمر ہیں جن کا انتخاب اللہ ذوالجلال والاکرام نے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ذوالجلال والاکرام کے سامنے دو شخصیات کا نام پیش کیا، ایک عمرو بن ہشام جو مشہور طاغوت ابو جہل تھا، اور دوسرے عمر بن خطاب۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان دونوں میں سے جس کا انتخاب کیا اس کا نام عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ عمر وہ عمر ہیں جنہوں نے اسلام کو عزت بخشی، اسلام کو قوت بخشی، اسلام کو سطوت بخشی۔ یہ عمر وہ عمر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بایاں بازو بنے۔ یہ عمر وہ عمر ہیں جنہوں نے اسلام کی جو ننھی سی کومپل تھی اس کو تن آور درخت بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت کے ساتھی بن کے رہ گئے۔ عمر وہ عمر ہیں جنہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ سیدہ ام حبیبہ کا، سیدہ حفصہ کا رشتہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ یہ عمر وہ عمر ہیں جن کی رائے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی احترام کرتے ہیں۔
یہ عمر وہ عمر ہیں جن کی رائے کا اللہ ذوالجلال والاکرام بھی احترام کرتے ہیں۔ یہ عمر وہ عمر ہے کہ تمام انبیاء کو چھوڑ کر، تمام رسولوں کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو صدیق اکبر کا ہے، اور صدیق اکبر کے بعد اگر کسی کا نام آتا ہے کل کائنات میں تو اس شخصیت کا نام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کائنات میں سے سب سے افضل سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کوئی ولی، کوئی صدیق، کوئی شہید، کوئی پیغمبر، کوئی رسول، کوئی بھی نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں ہے۔ آگے بڑھنا تو دور کی بات ہے، ہم پلہ نہیں ہے، رتبے کے اندر کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں ہے۔ اور امتیوں کے اندر اگر کسی کا سب سے بڑا رتبہ ہے تو ابو بکر صدیق کا ہے، ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ یہ عمر وہ عمر ہیں جنہوں نے حضرت صدیق اکبر کے بعد اسلام کو سنبھالا دیا، خلافت کی مسند کے اوپر متمکن ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھایا۔ آپ کی جو وصیتیں تھیں یہود کے بارے میں، عیسائیت کے بارے میں کہ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہودیوں اور عیسائیوں کو جزیرۃ العرب سے نکال باہر پھینکنا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سارے کام کیے۔ یہ عمر وہ عمر ہیں جن کو صبح کی نماز میں، مصلی رسول پہ، حرم مدنی کے اندر، مسجد نبوی کے اندر، حالت جماعت کے اندر شہید کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی، اور یہی ان پہ جو قاتلانہ حملہ تھا ان کی شہادت کے اوپر منتج ہوا۔ یہ عمر وہ عمر ہے جنہوں نے عراق کو فتح کیا۔ یہ عمر وہ عمر ہے جنہوں نے اٹلی کو فتح کیا۔ یہ عمر وہ عمر ہیں جنہوں نے فارس کو فتح کیا۔ یہ عمر وہ عمر ہیں جنہوں نے ایران کو فتح کیا۔ یہ عمر وہ عمر ہیں جنہوں نے مصر کو فتح کیا، اور صرف فتح ہی نہیں کیا، لوگوں کے اوپر اپنا بھرپور کلچ رکھا، کنٹرول رکھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو صلاحیت ودیت فرمائی تھی، اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر اگر کسی نے شرارت کی تو اسے بہت پچھتانا پڑا۔ پھر انہی لوگوں نے حضرت امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر جب فتوحات کا سلسلہ مزید بڑھا، طرح طرح کے لوگ، طرح طرح کے قبائل، طرح طرح کے شہر، طرح طرح کے صوبے، طرح طرح کے ملک اسلام کی سرحد کے اندر داخل ہوئے، اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہوئے، تو پھر اس کے اندر شرارتی لوگ بھی داخل ہو گئے، اور پھر انہوں نے فتنے برپا کیے، سازشیں اور شورشیں برپا کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دور خلافت ہے وہ انہی کی سرکوبی کے اندر ہی گزر گیا۔ یہ عمر وہ عمر ہیں جن کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اتنا رتبہ دیا کہ لوگ اس پہ رشک کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت بھی ان پہ رشک کیا کرتی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3685 نمبر پہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش مبارک، آپ کا جسد خاکی چارپائی پر موجود تھا، لوگوں کا ارد گرد ہجوم تھا، دعائیں کر رہے ہیں اور اللہ ذوالجلال والاکرام سے درجات کی بلندی مانگ رہے ہیں،
عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یہ مفسر قرآن ہے، یہ شیخ الاسلام ہیں، امت اسلامیہ کے یہ بہت بڑے عالم ہیں، حبر الامہ، ان کو امت کا عالم قرار دیا گیا ہے کہ یہ امت کے عالم ہیں۔ بیان کرتے ہیں فَلَمْ يُرُعْنِي إِلَّا رَشْرٌ أَخَذَ مَنْكِبِي، میں وہیں پر موجود تھا، ایک آدمی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، میں چونک گیا، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یرحمک اللہ، عمر آپ پر اللہ رحم فرمائے، ما خلفت احدا احب الی ان القی اللہ بمثل عملہ منک، عمر مجھے پوری دنیا میں، مشرق و مغرب میں، شمال اور جنوب میں، مکہ اور مدینہ میں، ملک یمن اور ملک شام میں کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آتی جس کی نیکیاں عمر تیرے جیسی ہو، تو بھی جا رہا ہے اور ساتھ اپنی نیکیاں بھی لے کر جا رہا ہے، تو جیسا متقی انسان دنیا کے اندر موجود ہی نہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں کہ عمر تیرے پیچھے کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس کی نیکیوں کو دیکھ کر، اسلام کے بارے میں جس کی قربانیوں کو دیکھ کر علی جیسا بندہ بھی یہ رشک کرے کہ کاش میری نیکیاں، میری قربانیاں، میرے جہاد، میری خدمتیں اس ہستی جیسی ہوتی جس ہستی جیسی نیکیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیں۔ وَأَيْمُ اللَّهِ إِن كُنْتُ لَأَظُنُّ أَن يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ، اللہ کی قسم مجھے یہ یقین ہے کہ عمر آپ کے دو ساتھیوں کو بچھڑے وقت گزر چکا ہے۔ ابو بکر صدیق کو بچھڑے ہوئے 10 سال گزر چکے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوتے ہوئے 12 سال گزر چکے ہیں۔ عمر تو بھی جا کر جنتوں میں ان دونوں سے ملاقات کرے گا اور دونوں ہی تمہارے دوست ہیں، ایک حضرت ابو بکر صدیق ہے، دوسرے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وَحَسِبْتُ أَن كُنْتُ كَثِيرًا سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے بار بار، متعدد بار، مختلف مواقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، ذهبت انا وابو بکر وعمر ودخلت انا وابو بکر وعمر وخرجت انا وابو بکر وعمر۔ عمر تمہارے شرف کے کیا کہنے، ہر موقع پہ، ہر مقام پہ، ہر جگہ پہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی واقعہ بیان کرتے ہیں، عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں تمہارا نام ضرور آیا کرتا تھا۔ تمہاری خوش بختی کے کیا کہنے، تمہاری سعادت کے کیا کہنے، تمہاری خوش نصیبی کے کیا کہنے، تم نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اگر تم نے کام کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی خدمت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، میں گیا، میرے ساتھ ابو بکر تھے، میرے ساتھ عمر تھے، میں فلاں جگہ پہ داخل ہوا، میرے ساتھ ابو بکر ہیں، میرے ساتھ عمر ہے، میں فلاں جگہ سے باہر نکلا، میرے ساتھ ابو بکر ہے، میرے ساتھ عمر ہے۔ عمر اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہو، تم بھی جا کر اب دونوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ جا کر مل جاؤ گے۔ یہ شرف ملا جسے مل گیا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔
یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا پیغمبر ان کا ذکر کرے۔ عمر، مجھے تجھ جیسا بندہ دنیا میں کوئی نظر نہیں آ رہا۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی موجود ہیں، ان کے بیٹے حسن و حسین بھی موجود ہیں، حضرت عمر کے بعد آنے والے خلیفہ عثمان بن عفان بھی موجود ہیں، عبد الرحمن بن عوف بھی موجود ہیں، سعد بن ابی وقاص بھی موجود ہیں، اور سعید رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی موجود ہیں، ابو عبیدہ بن جراح بھی موجود ہیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار جنت کی بشارت دی ہے۔ فرماتے ہیں کہ عمر وہ سب تم سے کہیں زیادہ پیچھے ہیں، دنیا میں تجھ جیسی نیکیاں کسی کے پاس بھی نہیں ہیں۔ یہ عمر وہ عمر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رائے کو وزنی سمجھتے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 31 نمبر پہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس موجود ہیں، صحابہ اکرام موجود ہیں، اور ان صحابہ اکرام کے گلدستہ میں دو بڑے پھول، ایک کا نام ابو بکر صدیق ہے اور دوسرے کا نام عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالی عنہما، یہ بھی موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ کر آپ چلے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کوئی کاروبار نہیں کرتے تھے، مسجد نبوی میں پڑے رہتے۔ کس کے لیے؟ اللہ اکبر، اس کے لیے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد گرامی ہو، آپ کی کوئی سنت مبارکہ ہو، آپ کا کوئی عمل مبارک ہو، وہ کہیں ابو ہریرہ سے رہ نہ جائے، چھوٹ نہ جائے، ایسا نہ ہو کہ ابو ہریرہ کو اس مسئلے کا علم نہ ہو۔ صرف 3 سال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفاقت کے اندر گزارے۔ 3 سال۔ جنگ خندق کے بعد مسلمان ہوتے ہیں، خندق 7 ہجری میں ہوتی ہے، 11 کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے، لیکن آپ حدیثیں سنتے ہیں، حدیثوں میں کس کا نام آ رہا ہے؟ ان ابی ہریرہ سمعت ابا ہریرہ قال ابو ہریرہ، بار بار حضرت ابو ہریرہ کا نام آ رہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قربانی دی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کا صلہ دیا ہے۔ منبر و محراب میں، مسجد کے اندر اور میدانوں کے اندر جب بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آتا ہے، کثرت کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آتا ہے۔ یہ رتبہ بھی ملا جس کو مل گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے میں گھبرا کر اٹھا کہ جاؤں اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کروں۔ مدینہ یہ ایسی جگہ تھی جہاں پہ منافقین بھی آستین کے ساتھ تھے۔ یہودی تو تھے ہی نا، یہودی تو تھے، 3 قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر، 3 قبائل یہودیوں کے مدینے کے اندر رہائش پذیر تھے۔ منافقین بھی ان کے یار تھے۔ خطرہ لاحق ہوا کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید نہ کر دیا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا ایک باغ ہے جس کے ارد گرد منڈیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ قضائے حاجت کے لیے کسی ایسے باغ کا ہی انتخاب کیا کرتے۔ اگر عام میدان کے اندر جانا ہو تو آپ بہت دور تک نکل جاتے۔ میں نے دیکھا کہ اس باغ کا جو پھاٹک ہے وہ بند ہے اور مجھے اور کوئی رستہ نظر نہ آیا۔ ایک چھوٹا سا پانی والا کھالا تھا، میں اس کے اندر اس طرح داخل ہوا جس طرح لومڑی داخل ہوتی ہے، اپنے آپ کو سکیڑ کر اس باغ کے اندر داخل ہوا۔ سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ ہو؟ میں نے کہا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کس طرح آنا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے اندر موجود تھے، آپ چلے گئے،
پریشانی لاحق ہوئی، سب سے پہلے مجھے پریشانی لاحق ہوئی، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو نہ چاہے۔ میں آپ کی تلاش میں نکلا اور اس باغ کے قریب پہنچا، مجھے محسوس ہوا کہ آپ اس کے اندر ہیں، یہاں میں آپ کو ڈھونڈتا ہوا آیا۔ آپ نے کہا ابو ہریرہ ٹھہر جاؤ، اذهب بنعلی هاتین فمن لقیت من وراء هذا الحائط فبشره بالجنہ، یہ میرے دونوں جوتے مبارک لو، اور جو بھی میری تلاش میں اس باغ کی طرف آ رہا ہے تم اس سے ملاقات کرو، اس کو کہو کہ تو پکا جنتی ہے، تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، اگر تم سے ثبوت مانگے تو یہ میرے نالین مبارک، یہ بطور ثبوت پیش کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ثبوت اپنے نالین مبارک مجھے پیش کیے ہیں، دیے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں باہر نکلا، سامنے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دکھائی دیے۔ میں نے کہا عمر جنت کی بشارت ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے کہ جس کا دل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے ساتھ دھڑکتا ہے اس کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ جو مجھے ڈھونڈنے کے لیے آ رہا ہے، ظاہر بات ہے وہ میرا سچا خیرخواہ ہے، سچا محب ہے، زبانی جمع تفریق والا محبت کرنے والا نہیں ہے، حقیقی محبت کرنے والا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب انہوں نے جنت کی بشارت دی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ظاہری اور باطنی اعتبار سے بے انتہا مضبوط بنایا ہوا تھا۔ ہاتھ اور پاؤں بھاری تھے، لمبا قد تھا، لوگوں کے اندر اگر بیٹھے ہوتے یوں محسوس ہوتا کہ یہ کھڑے ہیں باقی سب لوگ بیٹھے ہیں، بڑے ہی طاقتور، اور اپنی داڑھی مبارک کو مہندی لگایا کرتے، مونچھیں لمبی رکھی، لمبے قدم ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر ایک ایسا زبردست گھونسا لگایا، مکہ دے مارا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں پیچھے جا گرا، میں نے جوتے اٹھائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ فَأَجْهَشْتُ بُكَاءً، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا پہنچا، آپ باغ کے اندر موجود ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ میرا رونے والا منہ تھا، قریب تھا کہ میں رو دیتا، لیکن میں رویا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا خوف مجھ پہ سوار ہے، خوف مجھ پہ سوار ہے۔ قریب آ پہنچے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر آپ نے اسے مارا ہے؟ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کو آپ نے بھیجا ہے؟ آپ نے کہا جی۔ کہا یہ جوتے بھی آپ نے دیے ہیں بطور علامت اور نشانی؟ فرمایا جی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ پیچھے آ رہے ہیں، اگر ان کو جنت کی ابھی سے بشارت اور خوشخبری مل گئی، اندیشہ ہے کہیں یہ نیکیاں کرنے چھوڑ ہی نہ دیں کہ ہم تو جنتی ہو چکے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نیکیاں کرنے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر تمہاری بات ٹھیک ہے، ان کو نیکیاں کرنے دیں۔ آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی باغ میں پھر روک دیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر احترام کرتے ہیں۔ اور یہی عمر، ایک اور واقعہ ہے صحیح بخاری کے اندر 7097 نمبر پہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے اندر تشریف لے گئے،
تو میں نے کہا آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوکیدار رہوں گا، آپ کا سیکیورٹی گارڈ بن کے رہوں گا۔ حالانکہ آپ نے مجھے نہیں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر موجود ہیں۔ دروازے پہ دستک ہوئی، تلاش تھی نا، حقیقی محبت تھی، حقیقی الفت تھی، حقیقی عقیدت تھی اور حقیقی ایمان تھا اور حقیقی یاری تھی کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نگاہوں سے اوجھل ہوئے فوراً نکل کھڑے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا جائے۔ دروازے پہ دستک ہوئی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میں نے کہا اب جو بھی ہے گیٹ پر پھاٹک پر موجود رہے، میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ میں آیا، میں نے پوچھا کون ہے؟ کہا میں ابو بکر ہوں۔ کہا ٹھہریے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتا ہوں۔ میں نے کہا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھاٹک کے اوپر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہے۔ کہا ابو بکر کو آنے دو، فبشرہ بالجنہ، اور ساتھ جنت کی بھی خوشخبری دے دو۔ ابو بکر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہے، آپ کنویں کی منڈیر پر موجود ہیں اور آپ نے اپنی پنڈلیوں مبارک سے اپنا کپڑا اوپر اٹھا رکھا ہے اور آپ نے اپنی پنڈلیاں مبارک کنویں کے اندر لٹکائی ہوئی ہیں۔ صحابہ کرام پہ قربان جائیے، چھوٹی چھوٹی چیز نقل کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیز۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف منڈیر پر بیٹھے، اور کس طرح بیٹھے؟ بالکل اسی طرح بیٹھے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اپنی جو شلوار یا چادر مبارک تھی پنڈلیوں سے اوپر کی اور اپنی ٹانگیں کنویں کے اندر لٹکا دی۔ تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی، میں نے کہا اب جو بھی ہیں ٹھہریے۔ پوچھا کون ہے؟ کہا کہ عمر ہو، عمر ہو۔ یہ رتبہ ویسے نہیں ملتا، مفت میں نہیں ملتا، مفت میں نہیں ملتا رتبہ، بڑی قربانیاں دینا پڑتی ہیں، بڑے ایثار کرنے پڑتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ عمر ہیں، کہا آنے بھی دو اور ساتھ کہہ دو کہ جنت کی بھی آپ کو خوشخبری ہے۔ حضرت عمر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں طرف آ کر اسی طرح بیٹھ گئے جس طرح صاحبین کریمین اور سیدین حبیبین بیٹھے ہوئے ہیں۔ تین یاروں کی جوڑی مکمل ہوئی۔ پھر دستک ہوئی تیسری مرتبہ، کہا اب جو بھی ہیں ٹھہریے۔ گیٹ کے قریب گیا، میں نے پوچھا کون ہے؟ کہا کہ عثمان ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی، آپ نے کہا آنے دو اور جنت کی بشارت دو اور ساتھ کہہ دو کہ فتنے آئیں گے، فتنے آپ کو پہنچیں گے، فتنوں کا آپ کو مقابلہ کرنا ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آئے، دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف بھی پر ہو چکی ہے، بائیں طرف بھی پر ہو چکی ہے، سامنے کنویں کی منڈیر پر اسی طرح بیٹھ گئے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے بیٹھ گئے۔ اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا جی بڑا للچا رہا ہے، کہنے لگے کہ کاش میرا کوئی بھائی ہوتا، اب اگر وہ بھی گیٹ پر آ جاتا وہ بھی جنتی ہو جاتا، اور جو جنتی ہو گیا وہ زندگی کا مقصد ہوا گیا۔ یہی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا مجھے واقعہ یاد آیا، صحیح مسلم میں ہے۔ ان کے چچا حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جب شہید ہونے لگے تو کہنے لگے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام کہنا۔ سلام کہا، آپ اپنے گھر میں موجود ہیں، چٹائی سے آپ اوپر اٹھے یا چارپائی سے اوپر اٹھے، بان کے جو نشان تھے آپ کے جسم عطر پر پڑ چکے تھے، آپ نے وضو فرمایا، دعا شروع کی۔ ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دعا شروع کی، انہوں نے کہا تھا دعا کروا دینا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا
کہ یار یہ جو رحمتوں کا تلاطم خیز سمندر ہے، اگر یہ بہہ رہا ہو اور ابو موسیٰ اشعری کی تشنگی اور پیاس باقی ہو، اس سے بڑی محرومی ہو سکتی ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو عامر ان کے چچا کے لیے دعا کر رہے ہیں، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو موسیٰ اشعری کو بھی اپنی دعا کے اندر شامل کر کے جنتی بنا دیجئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو۔ تو یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ جو اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں، صحیح بخاری کے اندر ان کا یہ قول موجود ہے، بیان کرتے ہیں یہ اس بات کی تعبیر تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قبر بنے گی ابو بکر صدیق کی بنے گی اور عمر فاروق کی بنے گی، اس لیے کنویں کی منڈیر پر بھی یہ تینوں اکٹھے بیٹھے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کے سامنے جا بیٹھے ہیں، یہ تعبیر ہے، اشارہ ہے کہ ان کی قبر مبارک جنت البقیع کے اندر بنے گی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے بالکل سامنے ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ان خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے۔